السلام علیکم۔ تو یار میں اچانک سے واپس سے کچن میں آ چکی ہوں کیونکہ کچن میں تھا بہت سارا کام اور پنکھا بالکل بھی نہیں چل رہا۔ دماغ میرا اتنا سن ہو جاتا ہے کام کر کر کے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ یار میں آپ کو آج ایک بات بتاتی ہوں کہ ہم انسان ہیں نا تو یہ کام ہیں، ہم انسان نہیں ہوں گے تو ہماری زندگی میں کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ خیر سے اللہ رکھے، میرے گھر میں اگر بچے ہیں تو گھر گندا ہو رہا ہے۔ بچے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جن کے گھروں میں نہیں ہوتے تو وہ بیچاروں کے تو گھر بھی نہیں گندے ہوتے۔ تو بات ساری ہے کہ بچے تو رحمتیں اور برکتیں ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف سمجھنے والی اور سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو ہرا بھرا رکھے، خوشیوں والا رکھے، آمین۔ ابھی میں آپ لوگوں سے ایسی بات کرنے والی ہوں جو آپ لوگ دیکھنے والے جو ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے وہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ ہاں سنی ہوگی نا۔ اگر پانی پینے سے کچھ ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے۔ اگر آپ پانی پیو گے تو پھر خون بنے گا زیادہ، آپ کو سوئی بھی نہیں لگوانی ہوگی، اور کھانا بھی کھانا چاہیے، پانی بھی پینا چاہیے، اچھی چیزیں بھی ایسے تھوڑی گندی چیزیں کھانی چاہیے جیسے کہ چاکلیٹ، چپس۔ وہ تو ہیلدی چیزیں نہیں ہوتی نا۔ ہیلدی چیزیں بس کھاؤ، بڑے ہو جاؤ۔ تو یار آپ لوگ یہ دیکھیں کہ دانین آپ کو کتنی ہیلدی چیزوں کی باتیں بتا رہی ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں نا کہ گھر ساتھ میں برتن، ساتھ میں چیزیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں کتنی مشکل ہوتی ہیں۔ اچھا جی بولو دانی۔ تو بس یہ ہے کہ کام ہے، کام تو کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے گانے کی کہ ہم تو اتنا سارا کام کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم اگر بولیں گے بھی تو کیا ہی فائدہ۔ تو یہاں پر میں وائس اوور کر رہی تھی اور آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یار زندگی میں ہم انسان ہیں تو کام ہے، انسان نہیں ہوں گے تو گھر خالی ہوگا، اور خالی تو بس خاموش آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے گھر ہے، لوگ ہیں، معاملات ہیں، چیزیں ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں، جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہمیں مل کر ہی رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری والے معاملات کرے، شکر کرے اللہ کا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں کتنے سارے برتن دھو رہی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بندہ ہو یا 2 بڑے ہوں، 10 چھوٹے ہوں، ڈزنٹ میٹرز۔ کام ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ اگر اس دنیا کا کوئی انسان آپ کے معاملات کو نہیں سمجھ رہا تو یار اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اسے سمجھنا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ آپ ان کو الف بولتے ہو تو ان کو چھوٹی یہ سمجھ میں آتا ہے، تو انہوں نے آپ کی بات کبھی سمجھنی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے نا وہ ایسا والا ہے کہ ان کو صرف اپنی ہی معاملات کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ بس کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ میری طبیعت لٹرلی ابھی تک خراب ہو رہی ہے اور یہاں پر میں فریج کا سارا سامان نکال کے پرانے سالنوں کو ڈال رہی ہوں، اس کو کچرا جمع کر رہی ہوں، چیزوں کو پراپر کر رہی ہوں۔ اب یہ کام تو وہی لوگ کریں گے نا کہ جن کو کرنا ہوگا۔ اب میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ مما یہ کام آپ کو سکھایا تھا آپ کی امی نے، یہ کام شام کرنا ہوتا ہے؟ میں نے بولا نہیں بیٹا سکھایا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وقت ہے، وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ بیٹا آپ کو یہ سب نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے گھر میں ہوں گے بہت سارے نوکر انشاءاللہ۔ دیکھو یار بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک لمٹ تک انسان کام کرے، لمٹ سے زیادہ کام کر کر انسان تھک بھی جائے گا، پریشان بھی ہو جائے گا اور تکلیف میں بھی آئے گا، ظاہر سی بات ہے، جیسے کہ میں تکلیف میں آ رہی ہوں۔ اب میں یہاں پر چیزوں کو بھی سارٹ آؤٹ کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں زیادہ اگر نوکر ہوتے ہیں نا تو پھر یار وہ چیزوں کو خراب کرتے ہیں۔ اب چیزوں کو خراب کرنے کے بعد ان کا خمیازہ بھی انسان کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اپنے حساب سے کام کرو، اپنے حساب سے چیزوں کو کیٹر کرو۔ یہاں پر میں ساری چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اب لٹرلی میں بتا رہی ہوں یہ پورے 14 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اب 14 منٹ تو میں نے آپ کو دکھائے ہیں نا، ایک عورت کچن میں کتنے گھنٹے کھڑی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کے گھر میں جیسے کام ہے تو آپ ان کاموں کو خوشیوں کی وہ سمجھیں، خوشیوں کا گہوارہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ خوشیوں میں خوشیاں لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تھک انسان جاتا ہے، بالکل تھک جاتا ہے، لیکن اگر بچے ہوں یا بڑے ہوں جن کا بھی آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ کے لیے ایک عبادت ہے اور ہمیں یہ عبادت کرنی ہے، یہ ہمارے لیے حسن سلوک بہت ضروری ہے۔
تو یہاں پر بس میں کام کر رہی تھی اور میں نے ہسبینڈ کو بولا تھا چلنے کے لیے کہیں باہر، لیکن ہی واز ویری بزی، تو ہم نہیں جا سکے۔ باقی نام آپ نے ہسبینڈ سنا ہے تو آپ نے لازمی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کا ساتھ سلامت رکھے، بہت بہت عافیت خیر اور خوشیوں والے معاملات کرے، حاسدوں کو ہماری زندگی سے دور کر دے، خوشیاں ہماری زندگی کا گہوارہ بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ بس یار ایکسٹرا آرڈنری، میں کل اصل میں ہمیں جانا تھا، اور کل جانے کے بعد نا میلاد واز اے بٹ لانگ۔ اس کے بعد میں نے کچن کی میجر صفائی کر لی، اور اس کے بعد میں نے رات کو سونے میں کچھ ایشوز آ گئے کہ نیند صحیح طریقے سے نہیں آ پائی، اور نہ صحیح نیند آنے کی وجہ سے میرے سر میں صبح میں بہت درد تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب سر میں درد ہوگا تو میں کیا کروں گی۔ اب ہم تو یہ بات کسی کو بول بھی نہیں سکتے کہ ہمیں ناشتہ لا کے دے دو، یا پھر ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ہسبینڈس جو ان کو بیڈ پہ ناشتہ بھی سجا کے دیکھتے ہیں یا ان کے لیے بریک فاسٹ ریڈی کرتے ہیں، لیکن یار یہاں پر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ تو بس جیسی بھی حالت ہے، آپ کی حالتیں خراب ہو رہی ہیں، آپ کی جان نکل رہی ہے، آپ مرنے والے ہیں، تو آپ کو پھر بھی کام تو سارے کرنے ہی پڑیں گے ایٹ اینی کاسٹ، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ کا جو کھانا ہے وہ باہر سے آ گیا، اب برتن بھی تو آپ نے دھونے نا، پلیٹیں بھی آپ نے اٹھانی ہیں، بچوں کو بھی آپ نے کھلانا ہے۔ اب بچے اگر وہ چیز نہیں کھا رہے تو آپ کو 10 اور چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ تو بس یار گھر گرہستی ایک ایسی جاب ہے جس کے بارے میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، آپ کا خود کا دماغ اوجھل اور بوجھل ہو جائے گا۔ میں نے کوئی فاسٹ فارورڈ نہیں کرا ہوا، یہ بہت ہی نیچرل اور ٹرانسپیرنٹ ویڈیو ہے کہ بھائی بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے الگ الگ قسموں اور الگ الگ سائزز کا ڈبے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈبے رکھنے کا اگر شوق ہے تو ان کے ڈھکنے اور ان کی حالتیں پیاری ہونی چاہیے۔ اس میں کچھ ڈبے مدینہ منورہ کے ہیں، کچھ پاکستان کراچی کے ہیں۔ ایکچولی مجھے باکسز جمع کرنے کا بہت کریز ہے۔ اس میں جو بیسٹ کوالٹی کے ہیں وہ مدینہ کے ہیں، اور جو نارمل کوالٹی کے ہیں وہ یہاں کے ہیں۔ ہاں یہاں پہ جو ایکسٹریملی ایکسپینسو ہوتے ہیں ان کی کلاس، ان کا جو سٹائل ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا پلاسٹک ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ پلاسٹک ڈفرینٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ پلاسٹک اگر نیچے گرے تو وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ میرے پاس رمضانوں میں ہماری عادت ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں کیونکہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، تو اٹ واز اے گفٹ۔ تو وہ بس ایک بار گرا اور وہ ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو دوائیوں کا باکس بنا لیا، جو کہ آپ نے جنرلی میری کسی نہ کسی ویڈیو میں لازمی دیکھا ہوگا۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ الحمدللہ مجھے تو، میں کوشش کر سکتی ہوں، کوشش کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ کے حکم کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو بس زندگی میں معاملات کچھ بہت ہی زیادہ ٹیڑھے اور ہاریزونٹل ورٹیکل ہونے والے تھے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا دعائیں مانگی۔ زندگی میں وقت کیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کا وقت نکال دیتا ہے، ہر طرح کا وقت گزر جاتا ہے، یاد رہ جاتی ہیں تو صرف باتیں۔ آپ نے اگر اچھا گزارا وقت تو بھی، اور برا گزارا تو وہ تو اس سے بھی زیادہ یاد رہتا ہے۔ بس یار میں کام کر کر کے بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کے، جتنے بھی آپ لوگوں کے سننے والوں کے جو ہسبینڈز ہیں بھائی، ان کے دلوں میں بیوی کی ایسی محبت دے، کیونکہ دیکھو میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں بہت جگہ ذکر آیا ہے، اور ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے حسن سلوک کے ساتھ رہے اور اس کے کام میں ہاتھ بٹائے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی بیوی خوش ہوگی تو آپ کی سارے کام اچھے ہوں گے، آپ کی زندگی میں بہت اچھے معاملات ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں نے کل جو ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ اس میں ایک بیوی نے بتایا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو اتنے پیسے، یہ وہ سارے معاملات، میں آپ کو آج ایک بات بتاتی ہوں، جو بندہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے نا، آپ اس کو، آپ دیواروں پہ بھی اگر پیسہ چپکا دو گے نا، وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کا ہونا ہی نہیں چاہتا۔ آپ کسی بھی رشتے کو خرید نہیں سکتے، اگر دل سے وہ آپ کا ہے تو وہ آپ کا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے آپ کا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بات سمپل سی ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنیتا اور گووندا والی سٹوری سنی کہ اس نے بولا کہ بھئی میرا جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے مائیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن یار بیویاں بھی تو آپ کے ساتھ اپنی پوری زندگی، سکھ دکھ غم خوشی میں ساتھ آپ کے دیتے ہیں۔ آپ کی جو بیوی ہوتی ہے تو آپ کو اس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا میں نے نا سنیتا اور گووندا کے بہت سارے یہ والے ولاگز دیکھے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، مجھے باتیں سن کے بہت اچھا لگا۔ تو میرا ہمیشہ سے یہی تھا کہ میں ان کے، مطلب ان دونوں کو ساتھ دیکھوں، تو ان کا گنپتی وسرجن تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اگر آپ لوگوں نے اسٹار پلس کے بے تحاشا ڈرامے دیکھے، ہم نے تو بچپن میں پوری فیملی نے مل کر ہی دیکھے، اور ایسے ہی تھا۔
تو بس یہ کہ یار اگر زندگی میں اچھے حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر برے ہیں تو رو رو کر پیٹ کے اور اپنے آپ کو پریشان کر کے زندگی کو وقت نہ گزاریں۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، حسبی اللہ کی تسبیحاں پڑھیں، استغفار کی تسبیحاں پڑھیں، اللہ سے ذکر اور باتیں کریں۔ یہ نہیں کہ آپ گھوم رہے ہو پھر رہے ہو اور 4 بندوں کے سامنے آپ رو رہے ہو کہ جو ہے نا بھائی ہم تو بہت پریشان ہیں بیکاز اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں نہیں اچھی لگتی۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا آپ جیسے باہر سے اندر سے ایک ہونے چاہیے ہو نا، مطلب ایسے تھوڑی کہ آپ اندر سے آپ کا دل کالا اور آپ باہر سے دکھا رہے ہو کہ ہم سفید ہیں، صحیح ہے نا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو رواں دوا رکھنا چاہیے، دلوں کو نہیں توڑنا چاہیے، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، اور جو اپنی زندگی جس طرح سے گزار رہا ہے اس کو گزارنے دیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار تم جو ہے نا مثالاً جسٹ این ایگزامپل کہ یار تم گھومتی ہو، تو میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی جاؤں گی نا، مطلب جاؤں کس کے ساتھ، آپ کے مطلب کس کے ساتھ جاؤں میں، آپ مجھے بتائیں نا۔ آئی کین ناٹ چوز دا کریکٹ ورڈس، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسد میں ہی پورے ہو جاتے ہیں، کیوں جاتی ہو کیوں آتی ہو، یار ہو دا شٹ یو آر، ٹھیک ہے نا، ہوتے کون ہو آپ ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ بھائی انٹرفیئر تو وہ کر سکتا ہے نا جو آپ کی زندگی کو سنوارے سنبھالے، آپ کے سکھ دکھ کے غم میں ساتھی ہو آپ کا۔ ساتھی سے مراد جو آپ کے معاملات کو دیکھ رہا ہو، اگر جو ہمارے معاملات کو جس کو ہم کو ککھ نہیں پتہ کہ ہم کیسی لائف گزار رہے ہیں، اچھی گزار رہے ہیں بری گزار رہے ہیں، کیا معاملات ہیں کیا معاملات نہیں ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری زندگی سے دور رہیں۔ آپ ان کو نہ اپنی خوشیاں بتاؤ، غم تو بالکل بھی نہ بتاؤ، اور اگر خوشیاں بتا دیں تو سمجھے بڑھ گئیں، اور اگر غم بتا دیے تو سمجھے وہ خوش ہو گئے۔ تو بس میری عادت کچھ اس طرح سے ہے کہ بھائی میں تو ہر اچھی بات دوسروں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے بتاتی ہوں، کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے اور ہمارا جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور ہمیں اس حساب کتاب کی فکر کر اپنی زندگی بہت اچھے سے گزارنی چاہیے۔ اچھے برے معاملات ہم سب کی زندگیوں میں ہوتے ہیں، لیکن اگین ریپیٹنگ، سب کی اپنی جنگیں ہوتی ہیں، سب کی اپنی دوڑ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ پردے ڈال کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیسے ہیں اور کیسے اپنی زندگی دکھا رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو مکھوٹا ہوتا ہے یار وہ ایک نہ ایک دن اترتا ضرور ہے، لیکن اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہم سب کے لیے خیر و برکتوں والے معاملات کر دے۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں مجھے بے تحاشا یاد رکھیے گا۔ یہاں پر اینڈ میں نے ٹینک بنایا، اب 1 منٹ اذان ہو رہی ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو میں نے الحمدللہ اذان سننے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھ لی ہے۔ اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے اور ہم سب کی زندگیوں میں چین اور سکون بھر دے، حسد کو ہماری زندگی سے دور کر دے اور خوشیوں کا گہوارہ ہماری زندگی بن جائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو بس یار اب یہاں پر میں اپنے لیے 2 کباب تل رہی تھی آلو کے، اور دیٹس اٹ۔ اللہ پاک آسانیوں والے معاملات کرے، خیر والے معاملات کرے، اور اچھے معاملات ہو جائیں، زبردست والے معاملات ہو جائیں۔ اللہ سے مانگتے رہے، ملے گا ضرور، اور ضرور ملے گا، بس اتنا ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پہ یقین اور توکل کے ساتھ ہمیں سارے معاملات کرنے چاہیے۔ یہاں پر میں نے آلو کے کباب اپنے ریڈی کر رہی ہوں میں، اور اس کے علاوہ میں یار بس کام ہی کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس آسانیاں کرے، خیر والے معاملات کرے۔ واشنگ مائی ہینڈز، اینڈنگ دا اسٹوری۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے اور ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ دعا میں مجھے بہت ساری یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ اللہ حافظ۔